ایک انہوں نے کہا کہ کیا کمیٹی کا کوئی فرد یا کوئی اور بھی امام وغیرہ غالباً کہا تھا، میرے ذہن میں نہیں آیا، کہ یہ کوئی مسجد کا مصلی اپنے گھر میں ضرورت کے لیے لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، مسجد کی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ وقف شدہ ہوتی ہے۔ ویسے تو وقف وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو آپ بعینی رکھتے ہیں اور وہ منقولہ نہیں ہوتی، جیسے زمین کو وقف کر دینا آپ کو قبرستان کے لیے، مسجد کے لیے، لیکن بعد میں فقہا نے اجازت دی کہ وہ چیزیں جو منقولہ ہوں، ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جا سکتے ہوں، اگر ان کو بھی اللہ کے لیے وقف کیا جائے تو وقف صحیح ہوگا۔ تو اسی طرح مسجد کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، پنکھے ہیں، مصلے ہیں، دریاں ہیں، اگرچہ ضرورت سے زیادہ پڑے ہوں، جیسے قرآن بعض اوقات بہت زیادہ ہوتے ہیں، پڑھنے والے نہیں ہوتے، اس کے باوجود آپ گھر پر لے جا کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور مصلی یا دری چاہے کتنی پڑی ہوں اس کو استعمال گھر کے اندر نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر فرض کر لیں کہ ان کے خراب یا ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو دیکھیں جو قریب ترین مسجد ہے اس مسجد میں ان کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، تو ان نامعلوم مالکان کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی قریب مسجد ہی نہیں ہے تو یہ کر سکتے ہیں کہ اگر بالکل یقیناً ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو سیل کر دیں اور وہ پیسہ محفوظ رکھیں اور مسجد کے انتظامات میں ہی بعد میں اس کو استعمال کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو نمازوں کے اوقات کا کیلنڈر ہوتا ہے اور ہماری مسجد میں کمپیوٹرائز جو گھڑی ہوتی ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا 1-2 منٹ کا فرق ہے، تو ہم روزہ کس کو دیکھ کر رکھیں؟ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ سحری جو ہے آپ اس چیز کو فالو کریں جو سب سے آخر میں ٹائم بتا رہی ہو، وہ چاہے کوئی ایک مخصوص چینل ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں 5، 6، 10 چینل ہیں، تو جو چینل سب سے آخر میں سحری کا معذرت سب سے پہلے بتا رہا ہو اس کو فالو کریں، کیونکہ اس میں احتیاط چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ آخری والے کو فالو کریں اور فجر کا وقت ہو چکا ہو، اور مغرب کے اندر اس کو فالو کریں جو سب سے آخر میں ٹائم بتا رہا ہو، کیونکہ اگر آپ نے مغرب سے پہلے افطار کر لیا تو آپ کا روزہ ضائع ہوگا، اس لیے سب سے آخری والے کو فالو کریں۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ کیلنڈر میں اگر کوئی ٹائم لکھا ہے، سحری آپ کھا رہے ہیں، تو کیلنڈر کا ٹائم اور کمپیوٹر کا جو پہلے بند کروا رہا ہو اس کو فالو کریں، اور افطار کے سلسلے میں جو بعد میں ٹائم بتا رہا ہو اس کو فالو کیا جائے، یہی بہتر ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ایک دن میں پورا قرآن زبانی سنا دینا قابل تعریف کام ہے؟ مطلب دیکھیں، ایک دن میں پورا قرآن، میرے خیال میں ایک ٹائم کے اندر تو کوئی پورا قرآن نہیں سنا سکتا، اس میں کئی گھنٹے لگیں گے، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب اس قسم کا شوق پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں قرآن کے آداب کا اور تجوید کے آداب کا لحاظ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو ایک پورے قرآن کی بات آپ کر رہے ہیں، 20 رکعت جب تراویح پڑھی جاتی ہیں اس میں بعض ہمارے حافظ صاحب اتنی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کو سخت مکروہ لکھا ہے۔ ایسے شخص کو امام بنانا غلط، اس کی اقتداء کرنا بالکل غلط۔ مولانا امجد علی خان صاحب جو صاحب بہار شریعت ہیں، وہ خود بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ آج کل کے حفاظ ایسے ہیں کہ وہ اتنی تیزی سے قرأت کرتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ انہی مصیبتوں کی وجہ سے فقیر کو کئی سال ہو گئے مسجد میں قرآن پاک سننے کو نہ ملا، یعنی غلط کوئی آدمی کو تقرر ہو گیا تو آپ علیحدہ پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ ایسی جماعت کے اندر شرکت کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو جب 20 رکعت تراویح کے اندر ٹائم کلوز ہوتا ہے، جلدی جلدی پڑھنا ہوتا ہے، پڑھنا نہیں چاہیے، صحیح پڑھنے والے ہیں، لیکن وہ میں ان کی سوچ بتا رہا ہوں کہ بھئی جلدی جلدی پڑھنا ہے تو وہ چبا جاتے ہیں لفظ کو، تجوید کو پورا خیال نہیں کرتے، تو یہ حرام فرمایا گیا، اور ایسی امامت کو ناجائز، ایسی اقتداء کو ناجائز کہا گیا۔ تو پورا قرآن ایک دن کے اندر ختم کرنا، سننے والا بھی بیزار ہو جائے گا، پڑھنے والا بھی کوفت کا شکار ہوگا، اور تیز تیز پڑھے گا تو یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لفظ چبرے ہوں گے، عین اور حا بس سن رہا ہوگا۔ ایسا قرآن پڑھنا بالکل قابل تعریف نہیں بلکہ قابل مذمت ہے، اس لیے ایسی چیزوں کی بالکل ہم مدح تعریف نہیں کریں گے اگرچہ کوئی برا مانے۔ اب جیسے شبینہ ہوتا ہے، بعض اوقات ایک رات میں پورا قرآن ختم کرواتے ہیں، بعض تو شبینے ایسے ہوتے ہیں کہ کئی راتوں تک چلتے رہتے ہیں، بعض ایک رات میں پورا قرآن، اس کا حشر دیکھیں ذرا آ کے، حافظ صاحب ایسا پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بہت ہی تیز، میں کیا اس کی مثال دوں کہ F-16 جیسے جا رہا ہو، اور پیچھے کھڑے ہونے والے بھی بعض اوقات کوفت کا شکار ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ پہلے شامل نہیں ہوتے۔ میں نے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا ہے، جب امام رکوع میں جاتے ہیں نا تو وہ سائیڈ میں پہلے بیٹھے ہوتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں جلدی سے آ کے تکبیر لگا کے رکوع کر لیتے ہیں، اس طریقے سے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بالکل غلط ہوگا۔
ایک یہ کویشچن لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی کسی شادی شدہ مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور اس مرد کی زوجہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لڑکی کے گھر والے کہتے ہیں کہ دوسری شادی صرف بیوہ سے ہو سکتی ہے، باقی لوگوں نے اپنی ضرورت کے لیے اس کو جائز کر لیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بچی کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس طرح شادی نہ کی جائے۔ جو پہلے شخص کسی کا، اگرچہ وہ لڑکی جو پہلی بیوی ہے وہ اجازت دے رہی ہے، اب پتہ نہیں کس وجہ سے اجازت دے رہی ہے، کیونکہ سوکن اپنے اوپر سوکن لانے کو بالکل پسند نہیں کرتی، کیونکہ عورت اپنے شوہر سے بہت اٹیچ ہوتی ہے اور کوئی بھی عورت ایسا نہیں چاہے گی کہ اس کا شوہر تقسیم ہو جائے، اس اعتبار سے کہ اس کی محبت، اس کا پیار، اس کا کچھ تحفے تحائف کسی اور کو ملنا شروع ہو جائیں۔ کوئی بہت ہی بڑے دل کی ہو تو الگ بات ہے۔ تو یہ جو دوسری بیوی، یعنی جو لڑکی کہہ رہی ہے کہ پہلی بیوی خود اجازت دے رہی ہے، شوہر نے کہا ہوگا میری بیوی نے اجازت دے دی ہے، کوئی بھی خوشی کے ساتھ اجازت نہیں دے سکتی ہے، تو لہٰذا خواہ آپ کسی کی لائف میں داخل ہوں گی اور اس شخص کی زندگی بھی ڈسٹرب ہوگی۔ شروع میں سب جب نئی چیز حاصل ہو رہی ہوتی ہے تو کلو جدید لذیذن کے تحت کہ ہر جدید چیز لذیذ ہوتی ہے اور بہت اچھی محسوس ہوتی ہے، پہلے شادی ہو جاتی ہے، پھر جب خرچوں کا برڈن پڑتا ہے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی اسکولنگ کے مسائل ہوتے ہیں، جب وہ سر کے بال کم ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، تانا زنی، اور پھر یہ آگے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ مشورہ ہے ہمارا۔ دوسری بات یہ کہ بہرحال اب آ جائیں نفس مسئلہ پر کہ اگر سب راضی ہیں، لڑکی بھی عاقلہ بالغہ ہے، شادی شدہ مرد سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ گھر والوں کا ضابطہ بنانا کہ جی دوسری شادی تو صرف بیوہ سے ہی ہوتی ہے، یہ جائز ہے، باقی لوگوں نے اپنی ضرورت کے لیے جائز بنا لیا ہے، یہ شریعت پر افتراء ہے، یعنی جھوٹ گھڑنا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا مسئلہ ہے تو آپ چاہے زبان سے کہیں نہ کہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا، اور اللہ اس کے رسول نے تو کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اب بیوہ کے علاوہ مطلقہ سے نکاح نہیں ہوتا، طلاق یافتہ سے، اور اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا بالکل، اور جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ کنواری تھیں اور آپ نے بعد میں ہی شادی کی ہے، پہلے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی تھی، ان کے عقد میں رہتے ہوئے شادی نہیں کی، لیکن سیدہ عائشہ سے اور پھر آگے بہت ساری خواتین سے نکاح کیا۔ تو یہ بہرحال کوئی شرعی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے، گھر والے بالکل غلط کہہ رہے ہیں اور ان کو اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ گھر والوں نے کہا کہ یہ دوسری عورت پر ظلم ہوتا ہے، وہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہاں ظلم کی صورت بن سکتی ہے، کیونکہ شوہر دو بیویوں میں انصاف کر لے بہت مشکل ہے۔ یہ لڑکی ہی اس شوہر سے جو، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ تو چل رہی ہوگی، باتیں چل رہی ہوں گی، کافی آگے تک پہنچ چکے ہوں گے، تبھی بس یہ شادی کی بات پہنچتی ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ لڑکی اس شخص سے پوچھ لے کہ یہ بتاؤ دو بیویوں کے حقوق کیا ہیں، اور جو شوہر کو دو بیویوں میں عدل و انصاف کا حکم ہے، تمہیں پتہ ہے کہ کیسے عدل و انصاف کرنا ہے؟ بس عورتیں جمع کرنے کا شوق ہو گیا تاکہ نفسانی خواہش پوری کر سکیں، اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان میں عدل و انصاف کیسے کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک بیوی کی طرف زیادہ مائل ہو اور دوسری کو معلقہ چھوڑ دے، یعنی اس کا حق بھی ادا صحیح طرح نہیں کرتا، دیگر معاملات، وہ بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی۔ تو اس لیے دوسری شادی کے شوقین حضرات جو ہیں پہلے تمام مسائل سیکھیں، اس کے بعد کو توجہ کریں۔ بہرحال گھر والے جو ہیں ان کی ایک بات ٹھیک محسوس ہوتی ہے، دوسری بات بالکل غلط ہے۔ اب بچی کو میں مشورہ دے چکا ہوں کہ ایسا نہ کریں، آپ کریں گی وہ شوہر ہو سکتا ہے کہ آپ جب قریب آئیں تو آپ اتنی پسند نہ آئیں اور پہلی بیوی ہی اس کو زیادہ پسند آئے، اوصاف کے اعتبار سے، دیگر معاملات کے اعتبار سے، اور اس کے بعد اس کا رویہ آپ سے بدل جائے، اس وقت آپ کو پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے، بہرحال آپ کی مرضی، ہم نے نفس مسئلہ آپ کو بتا دیا۔ ایک یہ بچی نے پوچھا ہے کہ لڑکی نے اگر کفو میں نکاح کیا، کفو کہتے ہیں ایسے شخص سے نکاح کرنا جو ان کے خاندان والوں کے ہم پلہ ہو، ہم نظیر ہو، کسی بھی لحاظ سے باعث شرم و عار نہ ہو۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے جیسے غیر مسلم تھا مسلمان ہوا، یہ بھی ہم پلہ نہیں ہوگا، ایسی کوئی مطلب بہت ہی حقیر قسم کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے، یا کاسٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے، گندی عادات و اطوار اس کے ایسے ہیں کہ خاندان والے شرم و عار، یعنی ماں باپ شرم و عار محسوس کریں گے اولیاء، تو پھر یہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ فقہ حنفی کی روشنی میں مفتبی قول یہی ہے۔ لیکن اگر ایک عاقلہ بالغہ لڑکی دو گواہوں کی موجودگی میں کفو کے ساتھ نکاح کرتی ہے، ہم پلہ کے ساتھ، تو فقہ حنفی کی روشنی میں نکاح بالکل درست طے ہو جائے گا۔ میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، بچیوں کو میں منع کرتا ہوں، آگے سر پکڑ کے رونے کی باری آتی ہے ایسے خفیہ نکاحوں کے اندر، لیکن بہرحال اس نے کر لیا ہے تو یہ نکاح بالکل ویلڈ ہے اور گھر والوں کو اس کو توڑنے کا اختیار حاصل
نہیں ہے، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے جو پوچھا کہ کیا یہ لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ گھر والوں کو راضی کریں، لڑکے کی بھی ذمہ داری ہے۔ بالکل، وہ لڑکے کو پکڑ کے گھر میں لے کر آئے کہ جب تم سے نکاح کیا تو بہادر بنو، میرے گھر والوں کو راضی کرو، ان کو بتاؤ کہ میں کس طرح رکھوں گا کس طرح نہیں۔ خود نکاح کر کے چپکے سے اپنے نفسانی خواہش پوری کر کے بھاگ گیا، اور اب تم بھگتتی رہو اپنے گھر والوں کو۔ ہو سکتا ہے یہاں ایسا نہ ہوا ہو، لیکن میں نے اکثر کیسز دیکھے ہیں، میرے پاس 50 کیسز آتے ہیں اسی طریقے سے۔ پہلے لڑکیوں کو جال میں پھنسا لیتے ہیں، اچھا لڑکیاں ویسے بڑی ڈیڑھ ہوشیار بنتی ہیں، ایسے موقعوں پر فوراً اپنے نفسانی خواہشات کے تابع یا تقاضۂ نفسانی کے تابع ہو کر نکاح کر لیتی ہیں، اور اس کے بعد لڑکے کا رویہ بدلنا شروع ہوتا ہے، پھر سر پکڑ کے بیٹھتی ہیں، نہ وہ ملا، گھر والوں کو الگ ناراض کیا، اور پوری زندگی ایک مختصر سی زندگی اللہ نے دی ہے جس کو اللہ کی اطاعت میں بسر کر کے اور جائز خواہشات کو پورا کر کے خوشگوار انداز سے گزارنا چاہیے، لیکن یہ مختصر سی زندگی جہنم بنا لی جاتی ہے، اور پھر یہ کبھی اس کو راضی، کبھی وہ ناراض، کبھی اس سے لڑنا، کبھی یہ مسئلہ حل کرنا، اسی کے اندر پوری جوانی نکل جاتی ہے، پھر بڈھے ہو جاتے ہیں، دھیڑ عمری ہو جاتی ہے، اور مر گئے، نہ دنیا ملی نہ آخرت حاصل ہوئی۔ تو یہ اس طرح کی بیوقوفیاں ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور اس کا بڑا سبب فلمیں ہیں اور ڈرامے ہیں، جن کے اندر زندگی کا مقصد یہ دکھایا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو حاصل کر لے اور لڑکی لڑکے کو حاصل کر لے۔ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا اونچ نیچ ہو رہی ہے، انہیں اپنے نفسانی خواہشوں میں لگے پڑیں کہ یہ منزل حاصل ہو جائے، گویا کہ پتہ نہیں کیا، اگر یہ منزل حاصل ہو گئی تو جنت بھی مل جائے گی، جہنم بھی دور ہو گیا، لاکھوں کروڑوں روپوں کی آمد شروع ہو جائے گی، زمین سے پیٹرول نکل آئے گا، پتہ نہیں کیا کچھ حاصل ہوگا۔ اس طرح کی چیزیں دکھا کر یہ بچوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں، وہ اس کے اثرات کو قبول کرتے ہیں، اور یہ نتائج سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو ڈرامے میں یا فلم کے اندر نتیجہ دکھایا ہوتا ہے وہ خود ساختہ ہوتا ہے، وہ رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے مشاورت سے، اور یہ جو دنیاوی معاملات ہیں یہ کوئی کہانی نہیں ہوتی ہے، یہ حقیقت ہوتی ہے، اور اس تلخ حقیقت کا سامنا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔